پھر صلوات پڑھے محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات الله سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم اس آیت میں صاحبان ایمان کو کامیابی تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ہم نے اے ایمان والوں پر بات کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو پر ہم نے بات کی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بس تصویر کیا بن رہی ہے، ایک دفعہ ہم آیت کی مکمل تصویر کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ پھر اس حصے کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اس کے 5 حصے کر رہے ہیں۔ نمبر 1 اے ایمان والو، نمبر 2 اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر 3 اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، نمبر 4 اس کی راہ میں جہاد کرو، اور نمبر 5 تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلا حصہ خطاب ہے، پہلا حصہ ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بات کن سے ہو رہی ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں صاحب ایمان نہیں ہوں۔ بس 100% اللہ کا یہ خطاب ہم سب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے تمہیں، جن میں سے پہلی چیز تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو اگلی تمام باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔
اس لیے کہ ہر نیک عمل، ہر اچھے کام کی قبولیت کی شرط تقویٰ ہے۔ اتنا اہم بات۔ اب جب تقویٰ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگلی سیڑھی پہ قدم رکھو، اور وہ سیڑھی کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آج ذرا اس کا معنی ہم انشاءاللہ اچھی طرح اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اس آیت کے اس حصے کا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا، کہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم پہلے اس لفظ کا یعنی وَابْتَغُوا کا صحیح معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی وَابْتَغُوا کا ہے کسی چیز کو شدت سے چاہنا، یعنی کسی چیز کی انسان کو اتنی خواہش ہو کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، وہ خواہش اسے بیٹھنے نہ دے جب تک کہ اپنے مقصد تک پہنچ نہ جائے۔ تو خالق فرما رہا ہے کہ اے مومن، اے صاحب ایمان، تیری منزل اللہ کا قرب ہے، اس اللہ کے قرب کی تجھے اتنی چاہت ہونی چاہیے کہ اس قرب کو حاصل کیے بغیر گویا تیرا گزارا ہی نہ ہوتا ہو۔ لیکن یہ جو اللہ کا قرب ہے یہ تو تنہائی میں نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تجھے کچھ وسیلے چاہیے کہ جو تجھے اللہ کے قریب کر دے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ قرب اللہ۔ اصل منزل کیا ہے؟ قرب اللہ۔ شدید چاہت ہونی چاہیے مومن کے دل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور خود بخود ہر وہ چیز جو اسے اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ بنے گی، خود بخود اس چیز سے بھی اس کو شدید محبت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں شدید طلب اور شدید خواہش ہونی چاہیے۔ ایک عام فہم سی مثال دوں، آپ کے پاس ایک بائک ہے، ٹھیک ہے، جس پر آپ آتے جاتے ہو، بائک بھی نارمل سی مثلا ایسے کوئی، ایک دن آپ کو کوئی انتہائی ایمرجنسی کام پڑ جاتا ہے اور ٹائم پہ آپ کو پہنچنا ہے، اور اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن آپ کو اپنی بائک کی قدر پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی تب پتہ چلتا ہے جب اپنی بائک خراب ہو اور دوسرا نہ دے، تب قدر پتہ چلتی ہے۔ تو آپ اپنی بائک پر بیٹھے اور آپ جناب ٹائم پر وہاں پہنچ گئے، اور آپ کو مثلاً بہت زیادہ کوئی قیمتی چیز مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں اپنی بائک کو بھی آ کے تھپکی دی، یار اگر تو نہ ہوتی نا تو میں یہاں نہیں پہنچنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ توجہ۔ تو یہ بائک ایک وسیلہ تھی جس نے آپ کو ایک مقصد تک پہنچایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایک سادی سی مثال ہے وسیلے اور مقصد اور ہدف میں، تاکہ فرق سمجھ آ جائے۔ تو آیت جو بتا رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ ہدف کیا چیز ہے؟ قرب الہی۔
اب دیکھنا ہے کہ اللہ یہ آیت یہ تو بتا رہی ہے کہ اس کی طرف جانے کے لیے کیا چاہو، کیا تلاش کرو، وسیلہ۔ اب یہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ معنی آپ کو بتا، دیکھیں ایک ہوتا ہے معنی، ایک ہوتا ہے مراد۔ آپ گاڑی والے سے کہیں وسیلہ، کہے گا گاڑی۔ آپ بائک والے سے کہیں گے تیرا وسیلہ، وہ کہے گا بائک۔ آپ سائیکل والے سے کہیں تیرا وسیلہ، وہ کہے گا۔ کسی عرب پتی سے کہے تیرا، کہے گا میرا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن مرادیں ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک بندے کے سامنے جو وسیلہ ہے، جس سے جو اس کو پہنچاتا ہے منزل تک، جو اس کو ہیلپ کرتا ہے مقصد تک پہنچنے میں، جب بھی آپ وسیلہ بولو گے معنی ایک ہی ہے اس کا، لیکن وہ معنی کس چیز پر فٹ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈا جائے جس کو اس آیت میں وسیلہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف، اللہ کے قرب کے لیے کیا تلاش کرو، اور ڈھیلا ڈھالا نہیں۔ تمہاری حالت ایسی نظر آئے جیسے تمہارا گزارا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے بعض دفعہ بچہ ماں باپ سے کہتا ہے نا کہ میری ادھر منگنی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں، اسے کہتے ہیں ابتغاء، شدت سے چاہنا، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میرا یہاں پہ شادی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمجھانے کے لیے ایک عامیانہ سی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابتغاء کا مطلب یہ ہوتا ہے شدید چاہت، یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ تلاش کرو، ڈھیلے ڈالے ہو کے تلاش کرو، کل کر لینا، سال بعد کر لینا، کون سی جلدی ہے، نہ۔ وَابْتَغُوا، ایسے تمہاری حالت ہو قرب الہی کے وسیلے تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے تم سے برداشت، تمہارا گزارا نہیں ہو رہا۔ وسیلہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، دو چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ وسیلے سے مراد، یہ بڑا آہستہ آہستہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ یہ معنی آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عام طور پر معنی وسیلے کا عوام الناس کے ذہنوں میں ہے، وہ بہت ہی نچلی سطح کا معنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کون سی سطح کا معنی ہے؟ نچلی سطح، ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ خود تصدیق کریں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ جواب دیں گے، اور آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ توجہ کرواؤں گا آپ کی، لیکن وہ تھوڑا بعد میں، پہلے اصل بات یاد رکھیے۔ جو فرامین محمد و آل محمد سے اور آیات قرآن سے جو پتہ چلتا ہے، تو دو چیزیں ہیں، دو قسم کے ہیں وسیلے۔ ایک شخصیات ہیں، اور دوسری وسیلے کی قسم کچھ اعمال ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلی چیز میں نے کیا عرض کی؟ شخصیات، کچھ ہستیاں، اور دوسری چیز کچھ اعمال۔ یہ دونوں ضروری ہیں قرب الہی کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟
سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ ہم جن شخصیات کو وسیلہ سمجھتے ہیں ان کا سربراہ اور سردار کیا نام ہے ان کا؟ کون ہے وہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس انداز میں ان کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ کس طرح تمہیں قرب الہی ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے عطا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ سورۃ الاحزاب فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک یقیناً کان لکم تمہارے لیے ہے فی رسول اللہ اللہ کے رسول کی ذات میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ زندگی۔ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ یہ خود آیت بتا رہی ہے کہ تو ایسا کر۔ البتہ یہ آیت یہاں تک مکمل نہیں ہے، اس کو مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد مومنوں سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے۔ ظاہر ہے جس کی جو خواہش ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر مثلا ہے مومن لیکن آئیڈیل کوئی ایکٹر ہے، کوئی دنیا کا بہت بڑا بلینر، وہ آئیڈیل ہے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کہاں ہے؟ غائب ہے۔ حقیقت میں ہم میں سے کتنے ہیں جن کے رسول اللہ آئیڈیل ہے؟ اگر کہو تو کہیں گے توبہ توبہ توبہ، اپنے آئیڈیل جو بنایا، مثلا کسی نے کہا میرا آئیڈیل جناب فلانا دنیا کا بلینر ہے، تو کوئی اس سے کہے کہ یار اللہ نے تو کہا ہے کہ رسول اللہ، کوئی کہ میں بلینر پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے مقابلے ان کی جوتی جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یہ جب توجہ کرائی جائے تب، ورنہ آئیڈیل کون ہے؟ کیا بننے کی خواہش ہے؟ کس کے پیچھے، کس کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش ہے؟ کسی نے کوئی سنگر تاڑا ہوا ہے۔ اگر پتہ کرنا ہو نا کہ کس کا اسوہ حسنہ کون ہے، اس کے کمرے کے اندر فوٹوز لگی ہوئی چیک کر لیا کر، ٹھیک ہے نا؟ ان کا جو اپنا کمرہ ہو نا، اس میں لگے فوٹو کس کی لگائی ہوئی ہے، وہی اس کا اسوہ حسنہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کوئی کہے تو اللہ کے نبی کی فوٹو تو ہوتی نہیں ہے، بھائی اللہ کے نبی کی فوٹو نہ لگاؤ، ان کی حدیثیں لگا دو، حدیثیں لگاؤ جن کو روز دیکھ کے کمرے سے باہر نکلو، اور ٹارگٹ بناؤ کہ جب تک یہ جو حدیث میں بات ہے، جب تک میری عادت نہیں بن جاتی میں یہ فریم چینج نہیں کروں گا۔ یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے نا؟ جب عادت بن گئی اب ایک اور حدیث آ جائے، عادت بن گئی اب ایک اور حدیث آ جائے۔ جہاں رسول اللہ کی حدیث لگی ہوگی وہاں کوئی ٹیڑھی میڑھی فوٹو لگانے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ لیکن ادھر جناب پکا مومن، کمرے میں ایکٹروں کی فوٹوز، مومنہ بچی کمرے میں ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی فوٹوز، کبھی کس کی فوٹوز، آئیڈیلائز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب نہیں کرو گے، میں بتاتا ہوں کس کو فکر ہوگی کہ میں کسے اسوہ بناؤں، کہ تاکہ جو اللہ سے ملاقات ہونی ہے وہ بہترین ملاقات ہو، ٹھیک ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے ہے میرا رسول اسوہ کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، والیوم الآخر، اور اسے امید ہے کہ اس نے قیامت کا دن دیکھنا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، ان کوالٹیز والا بندہ میرے نبی کو اسوہ بنائے گا، کسی اور کو اسوہ۔
करें, तवज्जो करें। अल्लाह सल्ले अला। एक दफ़ा ना मसलन अपने जितने हम बैठे हुए हैं अपने दिल से पूछे, कभी किसी मामले में रसूलुल्लाह को आइडियल बनाए? एक सब हर चीज़ में नहीं, किसी मामले में कि यार मैंने इस मामले में अपने नबी को फॉलो करना। जी अगर ऐसी बात जहन में ना आए तो अल्लाह से तौबा करें। मैं बड़ा गाफिल हूँ, मैं बड़ा, कई दफ़ा ज़िंदगी में हुआ होगा ना, किसी को देखा होगा, दिल किया होगा यार मैं ऐसा बनूँ। कभी दिल में ये बने कि यार मैं, अब ये जुमला इन हस्तियों के बारे में नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना, कि मैं इन जैसा बनूँ, इन जैसा कोई नहीं बन सकता, याद रखें। जब कहा जाता है इनके नक्शे कदम पर चलो तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कोई इन जैसा बन सकता है। इसका मतलब वही होता है जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इनकी सीरत पे चलो, इनको फॉलो करो। ये तो कमाल पर हैं, तुम जितनी कोशिश करोगे तुम भी कमाल से करीब पहुँचोगे। और सुने कैसे अल्लाह के कुर्ब का वसीला है, तुम जितना इन्हें फॉलो करोगे, जो इनकी सिफात थी, जो बेहतरीन अखलाक थे, जो बेहतरीन गुफ्तार थी, जो बेहतरीन रवैये थे, जितने तुम इनको देख देख के अपने अंदर पैदा करोगे, इनकी सिफात की वजह से ये सबसे ज़्यादा करीब थे अल्लाह के। तुम में वो सिफात जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतने तुम अल्लाह के करीब। समझा पाए हो कि नहीं? देखें, एक क्लास में किसी बच्चे से कहा जाए जो फेल हुआ हो, उसको टॉप वाला बच्चा दिखाया जाए। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, टॉप जिसने किया है उसके 100% नंबर है, किसी पेपर में उसके नंबर ही नहीं कटे, फर्ज करें। और दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट, उलट, किसी पेपर में नंबर ही नहीं आया। तो अब ये मैक्सिमम फासला है 0 और 100%, 0% और 100%। इन दोनों को एक ही जगह पे बिठा दो, 100% वाले को और 0% वाले को, और 0% वाले से कहो कि तुमने इसके करीब पहुंचना है। वो कहे मैं करीब 7 तो लग के बैठा हूं, कैसे करीब पहुंचूं? तो क्या कहा जाएगा? तू 7 तो बैठा है लेकिन है बहुत दूर। तू 7 तो बैठा है लेकिन, क्योंकि ये 7 होना जिस्मानी एतबार से है, लेकिन लायक होने के एतबार से वो कहाँ और तू कहाँ। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो इसी तरह उसे कहा जाए तूने करीब होना है। कैसे करीब हूँ? इसके करीब तो बैठा हूँ, ये कुर्ब मुराद नहीं है। ये तो कभी कभी मस्जिदुल हराम में रसूलुल्लाह के साथ अबू जाल भी खड़ा होता था, ज़ाहिरन करीब नजर आते थे लेकिन करीब नहीं थे। ये कुर्ब मुराद ही नहीं। कौन सा कुर्ब मुराद है? तू ऐसा कर, मैथ्स में फेल हुआ है, मेहनत कर, इसके मैथ्स में 100 नंबर थे, तू अगर 10 लेगा कम से कम 0 की निस्बत करीब हो जाएगा, 20 लेगा, 30 लेगा, जितने नंबर बढ़ाता जाएगा उतना 100% वाले के। ये मिसाल है, तवज्जो फरमा रहे हैं? तो फिर अल्लाह का नबी, अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई किसी को कुर्ब मिला है अल्लाह का? नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी के बारे में कुरान ने गवाही दी है सूरतुन नज्म में, थुम्म दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। तो वो करीब हुआ और करीब हुआ, क़ाब क़ौसैन से भी ज्यादा करीब हो गया। आइम्मा ने बताया जो कुर्ब का मकाम अल्लाह ने हमारे जद को अता किया है, किसी अपनी मखलूक को वो कुर्ब का मकाम अता नहीं फरमाया। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो वो है सबसे करीब, उनके बाद उनकी आल। तवज्जो फरमा रहे हैं? सबसे बेहतरीन सिफात रखने वाले। तो हमसे कहा कि तुम इनको फॉलो करो। वो सच्चे थे
तुम भी सच्चे बनो। वो अदल करते थे तुम भी, वो माफ करते थे तुम भी, वो अता करते थे तुम भी। तो ये सिफात जैसे जैसे अपने अंदर परवरिश करते जाओगे, 0 से शुरू होगे, 10%, 20%, 30%, जितने नंबर लोगे उतने उस कमाल के नुक्ते से करीब हो जाओगे जो अल्लाह के सबसे करीब है। जब तुम उनको वसीला बनाओगे फॉलो करने का, उनको आइडियल बनाओगे, तो तुम्हें लगेगा तुम उनसे करीब हो रहे हो, दर हकीकत तुम अपने अल्लाह से करीब हो रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अगर हम आयत कुरान से पूछें तो इन हस्तियों के वसीला होने का मतलब क्या है, यानी ये उसवा हसना है। कहाँ से कह रहा हूँ, उस आयत में वसीले का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन वसीले का क्या माना है, जो कहीं पहुँचने में मदद दे उसे वसीला कहते हैं। तो अल्लाह के कुर्ब को पहुँचने के लिए कौन मदद देगा, कैसे मदद देंगे, उनकी सीरत को। ये नुक्ता ज़रा समझने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक घपला किया हुआ है। वो घपला आपको बताता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरा रसूल तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। उस्वा हसना बनाओगे तुम अल्लाह से करीब होते जाओगे। ये है वब्तगू इलैहिल वसीला की शक्ल। इसी तरह उनकी आल, तवज्जो फरमा रहे हैं। अब देखिए वो माना जो अवामुन्नास के जहन में वसीले का आम तौर पे होता है, वो क्या है। आपसे सवाल करता हूँ, आपने बताना मुझे। फर्श अज़ा पे बैठे, ठीक है ना, सोच के और सही सही बताना। ये जो वसीले का माना आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये है अवामुन्नास की नज़रों में कि हमने उन्हें फॉलो करके खुदा से करीब होना, या हमारी नज़रों में वसीले से हमारे जहनों में ये माना है कि ए परवरदिगार इनके वसीले से मेरी हाजात पूरी फरमा। हाँ, कौन सा माना है, कौन सा माना हमारे जहनों में आम तौर पर। ज़रा एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले तवज्जो फरमा ले, ऐसा नहीं है कि ये मानना नहीं है, ये भी है, लेकिन ये बहुत निचले लेवल का है। क्यों निचले लेवल का कह रहा हूँ, समझ ले इसको। मिसाल दे रहा हूँ, अहले बैत अतहार का मकाम है बुलंद, उनकी सोच है जी बुलंद, उनको दुनिया अहम लगती है, कीमती लगती है या घटिया। आप मेरे साथ साथ चलें, मेरा दिल खुश करने के लिए कुछ न कहें, जो आपके जहनों में है वो कहें, ठीक है ना। मैं बिल्कुल, मुझे तायद की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो ज़रूरत है कि वो सुनूं जो आपके जहनों में है एक्चुअली। अहले बैत अतहार के लिए दुनिया अहम है या घटिया चीज़ है जी, हमारे लिए अहम है या घटिया। सुभान अल्लाह, हमारे लिए क्या है। हाँ देखते सुनते जाए, ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अब आप तवज्जो करें, अल्लाह ने फरमाया ये वसीले हैं, इस दुनिया की पस्तियों, ख्वाहिशात की पस्तियों से निकलो, इनके साथ अपनी परवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करो। ये हमने तुम्हें बुलंद करने के लिए भेजे हैं। हमने कहा कि हमने तो बुलंद कोई नहीं होना, इनको नीचे खींचो, हमारी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करवाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं, ऐसा है या नहीं है। क्योंकि हमारे ज़हन में वसीले का क्या मफ़हूम है। हुसैन कुर्ब इलाही का वसीला थे, हकीकत में किस माना में कि अल्लाह का कुर्ब अता, कोई परवाह नहीं।
جہاں حسین جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. یہ ہے قرب الہی کا وسیلہ حسین. اور میرا کیا ہے؟ مولا حسین کے صدقے کوئی بلا نہ آئے مجھ پہ. کون سی بلا نہ آئے؟ کوئی مصیبت نہ آئے. او بھائی یہ دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی بندہ دکھاؤ جس پہ کوئی بلا نہ آئی ہو، کبھی بیمار نہ ہوا ہو، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ اس کے لیے نہ ہو، کبھی نہ مرا ہو اس کے گھر میں کوئی. یہ دعا ہی ایک اعتبار سے اللہ قبول. بعض دعائیں ہم نے بنائی ہیں لیکن اگر ان کے معنی پہ غور کیا جائے وہ لا یعنی. مثلا ہم دعا دیتے ہیں جو پریکٹیکلی نہیں ہونا. مثلا دعا دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہ دیں، آپ کو مولا حسین کے غم کے سوا اللہ کوئی غم نہ دے، ایسا ہونا ہے؟ نہیں ہونا، نہیں ہونا. غم ملنے ہیں، غم ملنے ہیں. دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار مجھ پہ کوئی سختی نہ آئے، بلکہ یہ ہونا چاہیے پروردگار جو بھی میری آزمائش لینا مجھے صبر کے ساتھ اس میں کامیاب ہونے کی توفیق دے. بھائی جس نے ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل لینا ہو وہ کیا دعا مانگے گا کہ مجھے وزن بھی نہ اٹھانا پڑے اور میں ٹاپ پر بھی کھڑا ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ لڈو کھاتا کھاتا جنت میں جوار پنجتن پاک میں پہنچ جاؤں، کیک اور پیسٹری اور لنگر کھاتا کھاتا. نہیں، توجہ فرما رہے ہیں. یہ کہیں پروردگار جوار پنجتن پاک بڑی اونچی جگہ ہے، میری خواہش ہے وہاں پہنچوں، لیکن آزمائشیں اس کی سخت ہوتی ہیں. پروردگار مجھے وہ صبر اور حوصلہ عطا فرمانا کہ دنیا میں جو بھی مجھ پر آزمائش آئے میں صبر و استقامت کے ساتھ حسین کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ آگے جا سکوں. یہ دعا مردوں والی ہے. وہ دعا کس والی ہے مجھے نہیں پتا، یہ دعا مردوں والی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہاں مرد سے مراد مذکر مؤنث والا مرد نہیں ہے، یہاں مرد سے مراد ہمت والا ہے، اور وہ ہمت والی بھی ہو سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بعض اوقات ہمت کے معاملے میں عورتیں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں. کربلا کی داستان میں خواتین کو دیکھیے آپ. توجہ فرما رہے ہیں. تو آج یہ ارادہ کریں کہ بھائی بڑا غلط کام کر رہے ہیں ہم. وہ وسیلے ہیں ہماری بلندی کا، نہ کہ ہم نے ان کو کھینچ کے اپنی دنیاوی سوچ کی سطح پہ لانا ہے. وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں ہم اللہ سے قریب کریں، ہم کہتے ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے آپ ہماری ڈاکٹری لگوائیں، پہلے مولا کے صدقے ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہماری تنخواہ بڑھ جائے، ہماری شوگر ٹھیک رہے، اور اے پروردگار مولا حسین کے صدقے میرا کسی مغربی ملک کا میرا امیگریشن ہو جائے مولا حسین کے صدقے. بس مولا حسین سے اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرانے کا رابطہ ہے. آپ نے سنا کسی کو اے پروردگار مولا حسین کے صدقے میری زبان پر کبھی جھوٹ نہ آئے؟ دعائیں سنی ایسی؟ ٹھیک ہے. پروردگار مولا حسین کے صدقے میں کسی کی غیبت نہ کروں. پروردگار مولا حسین کے صدقے، مولا حسین نے کربلا میں فرمایا تھا تم لوگوں پر میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہے. پروردگار مولا حسین کے صدقے میں بھوکا مر جانا گوارا کر لوں لیکن حرام نہ کھاؤں. ادھر تو حرام کما کے مولا کی زیارت پہ بھی نکل جاتے ہیں. پہلے کر لی جو 2 نمبری کرنی ہے، اس کے بعد جی ملا بھی مولا کے صدقے ہے اور معافی بھی مولا کے صدقے میں ملے گی. یہ 2 نمبری ہے اور اللہ 2 نمبروں کو معاف نہیں کرتا. کہے گا اگر 2 ہی نمبری کرنی تھی کسی 2 نمبر کا نام لیتے. تم نے میرے پاک حسین کا نام لے کے اپنی 2 نمبریاں جسٹیفائی کرنے کا چکر چلائی رکھا تھا.
توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہاں پہ پھر تقوی والا معنی دوبارہ وہ کیوں فرمایا، پہلے تقوی پھر وسیلہ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر امام حسین کو ان کاموں کے لیے بھی وسیلہ سمجھیں گے. ابا مر گیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا کھا گیا زبردستی، اب چلا گناہ معاف کروانے زیارت میں. او بھائی تو زیارت چھوڑ، تو وہیں دفن ہو جا، جب تک جس کا کھایا اسے واپس نہیں کرے گا حسین بھی لعنت کرے گا، حسین کا اللہ بھی لعنت کرے گا. تسلی کر لے، لوگوں کا کھایا ہوا حسین معاف نہیں کرواتے. حسین وہ ہیں جو کہیں گے پہلے واپس کر پھر معاف کراؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہاں کے کوئی پاکستانی XYZ نہیں ہے کہ کہیں چلو اتنا تو نے کھایا ہے آدھا ہمیں دے دے باقی معاف کر دیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولا حسین کے مثلا نیاز پہ لگا دو، مجلس پہ لگا دو، مولا خوش ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف. انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے نہ حسین کو نہ حسین کے خالق کو. کون ہے حسین؟ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، لوگ آئے بھی نہیں ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا، کم تھوڑے سے لوگ آئے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے وعدے کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، ہم تم پہ قربان ہو جائیں گے، ہم تمہارے نوکر، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور حسین کون ہے؟ جا رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ آئے ہیں ساتھ جانے کے لیے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ نہ آئے جس کی گردن پر کسی کا حق ہے. پہلے جاؤ واپس کرو پھر حسین کے ساتھ. امام حسین نے زیادہ ووٹ بنا کے الیکشن نہیں جیتنا، امام حسین نے شریعت کی حفاظت اور پاسداری کرنا. تو امام حسین شہادت کے بعد چینج ہو گئے. شہادت سے پہلے کہا کرتے تھے پہلے حق دو پھر میرے ساتھ آؤ، اب کہہ رہے بے شک حق کھایا ہوا ہے میرے پاس آؤ، زیارت کراؤ، سارے گناہ معاف کرو. اسے کہتے ہیں انبیاء و ائمہ کی شخصیت میں تحریف. ایک دنیا دار پست سوچ رکھنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیری دنیا کے حصول کا وسیلہ یہ ہے، یہ تحریف ہے. اصل میں یہ وسیلہ ہے قرب الہی کا. اصل میں دنیا کی پستیوں سے اور ان غیر اہم چیزوں سے نکل کر ان بلند عظمتوں کی طرف سفر کروانے والے وسیلے ہیں محمد و آل محمد. نہ کہ ساری زندگی گزر جائے اور انہیں دنیا کی خواہشات میں بندہ مرا رہے. اب ذرا سنیں فرق کیا، مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مثال سمجھیے کہ جو ان کے ہوتے ہوئے بھی پرواز بلند نہ، یہ انسانوں کی عقلوں کو رشد دینے آئے ہیں، ترقی دینے آئے ہیں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی ذہنیت ایک 25-30 سال کے عاقل بالغ انسان سے کتنی مختلف ہوتی ہے. بالکل یہی فرق ہے جس نے محمد و آل محمد کو فالو کیا ہو اور جس نے نہ کیا ہو، یہی فرق ہے. جیسے ایک 25-30 سال کے عاقل بالغ افراد کی فرد کی سوچ اور ایک چھوٹے سے بچے کی سوچ. مثال دیتا ہوں آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گا. اور پھر دیکھیے کہ ہم بچے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ چوائس دیں، اس کے سامنے آپ 2 گاڑیاں کھڑی کریں، ایک کھلونا ہو ایک اصلی ہو. چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، اس میں کھلونا گاڑی رکھیں جس کی لائٹیں جل رہی ہوں، اندر سے میوزک کی آوازیں آ رہی ہوں، قلبازیاں بھی لگاتی ہو، ریموٹ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ آپ اس کے کھڑی کر دیں، مثلا فرض کریں جناب لینڈ کروزر کھڑی کر دیں، 5-6 کروڑ کی گاڑی کھڑی کر دیں. بچہ کیا سلیکٹ کرے گا؟ ہاں، کھلونے والی.
یہی بچہ بڑا ہوتا رہا بڑا ہوتا رہا بڑا ہوتا رہا، اور اتنی سلیکٹ کرے گا کہ اگر پاس ابا کھڑا ہو اور وہ تھوڑا سا اس کو لات بھی مارے، اور یہ نہیں یہ والی دھکا دے اس کو، اے بدبخت یہ مت کر، اس کو سلیکٹ کر، وہ ابا پہ غصے ہو جائے گا، کہے گا مجھے یہ گندی گاڑی نہیں چاہیے۔ کس کو گندی کہہ رہا ہے؟ جس کی قیمت میں اس جیسی پتہ نہیں ہزاروں آ جائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے کہہ رہا ہے گندی، عقل کا فطور ہے، فطور نہیں ہے، اس کا لیول ہی ہے، وہ نیچے ہے بہت، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کھلونا کیا ہوتا ہے اور اصل چیز کیا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لذت دینے والا کھلونا کیا ہوتا ہے اور بڑے بڑے دور منزلوں پر پہنچا دینے والی گاڑی کیا ہوتی ہے، اسے فرق ہی نہیں پتا۔ نہ صرف یہ کہ فرق نہیں پتا بلکہ اس کو وہ گندی لگ رہی ہے۔ ماں کہتی ہے، دور سے یوں اشارے کرتی ہے کہ وہ ادھر چلا جا، کہتا نہیں جاؤں گا، آپ میری ماما ہی نہیں ہو، ماما سے ناراض ہو جاتا، پاپا سے ناراض ہو جاتا، وہ سر پیٹتے رہتے ہیں، یہ وہی اٹھا کے گھر لے آتا ہے میوزک کے چکر میں اور لائٹیں دیکھنے کے چکر میں۔ یہی بچہ بڑا ہو رہا ہے، 25 سال کا ہو گیا، دوبارہ وہی سچویشن اس کے سامنے رکھو، اب وہ اس چوائس دینے کو اپنی توہین سمجھے گا۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، گاڑی کے چکر میں ہو سکتا ہے بولے نا، کہ بولا تو کہیں مجھ سے دے ہی نا۔ اگر کوئی 25 سال کے گرون اپ، عقل جس کی صحیح ہے، عقل نے بھی گرو کیا ہے، فقط جسم نے گرو نہیں کیا، عقل نے بھی گرو کیا، بڑی ہے، اس کو اگر آپ کہو یہ 7-8 کروڑ کی گاڑی اور یہ ٹی ٹی کرنے والی جو ہے کلابازیاں لگاتی یہ والی گاڑی، ٹھیک ہے، وہ دل میں کہے گا اس نے میری انسلٹ کی، مجھے سمجھتا ہے میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اس کو چوز کروں گا اس کے مقابلے میں۔ اسی طرح جب کوئی اہل بیت سے اپنی مرضی کی چھوڑ کر ان کی مرضیاں پوچھنا شروع کر دے تو پھر وہ چیزیں جس پہ دنیا دار مر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بڑی گھٹیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو اصلی عظمتیں ہوتی ہیں اس کی ساری توجہ پھر ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے پوچھوں، اگر آپ حکم دیں تو یہ جو پہاڑ ہے طائف کے اوپر، اس پہاڑ کو اٹھا کے ان پہ دے ماروں، ان کو نیست و نابود کر دوں۔ رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ اے پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ خاندان اہل بیت پہ آپ سمجھیے، دیکھیں ہم بھی اگر جا رہے ہوں، آپ بازار چل رہے ہیں، بازار میں آپ کے سر میں نا کوئی نوکدار چیز لگے زور سے، آپ غصے میں پیچھے مڑے کہ میں دانت توڑ دوں گا جو سامنے ہوگا، آپ پیچھے دیکھیں کوئی اندھا یوں کر رہا ہے، تو آپ کا غصہ نیچے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ آپ کہیں غصہ تو ہے لیکن کیا کروں، اندھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو، ان کی آل کو ان اندھوں پہ غصہ کم آتا تھا، وہ تو کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ ہم انہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور یہ اندھے کس راستے پہ چل رہے ہیں، تو کسی اندھے سے اگر اس اندھے کی چھڑی لگ بھی جاتی تھی، اس اندھے کا پھینکا ہوا پتھر لگ بھی جاتا تھا، تو بھی اس کے ساتھ اس طرح جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے جب اس نے اپنا کام کر لیا ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے۔ آپ واقعات نہیں پڑھتے؟ ایک شامی آیا مدینہ میں، امام حسن مجتبی علیہ السلام شام سے آیا تھا، دماغ میں زہر کا پروپیگنڈے کا زہر بھرا ہوا تھا۔ کیا سنا ہوا تھا شام میں کہ کوئی مخلوق اللہ کی علی اور اولاد علی سے بری نہیں ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا قصے گھڑ کے سنائے گئے ہوں گے۔ تو اسی زہر سے بھرے ہوئے دماغ کے ساتھ مدینہ آیا، جس سے ملتا تھا علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہتا تھا، اسی مدینے میں رہتے ہیں، بہت برے ہیں، فلان ہیں۔ تو کہیں پہ کوئی جذباتی ٹکرا گیا، چاہنے والا اہل بیت کا جذباتی، ٹھیک ہے، وہ ٹکرا گیا، جب اس نے سنا انہوں نے پکڑ کے وہیں پہ پینٹی لگا دی اسے، تو زخم شخم لگ گئے۔ توجہ کر، زخمی ہو گیا،
اب جاننے والا تو وہاں تھا کوئی نہیں، مسافر تھا، شام سے آیا ہوا تھا، وہیں پہ بری حالت میں بیٹھا ہوا تھا، بھوکا پیاسا زخمی، کہ اتفاق سے جن کو برا بھلا کہہ رہا تھا ان کا گزر ہوا وہاں سے۔ اب آپ ذرا سنیے اس کو، آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی، یہ انسان کو زندہ کرتی، انسان کی انسانیت کو زندہ کرتی، کہ جن کو میں اپنا امام کہتا ہوں وہ کیا تھے، وہ کیا رویے رکھتے تھے۔ ان سے زیادہ تو عزت کسی کی نہیں ہو سکتی، ان سے زیادہ تو وقار کسی کا نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ تو احترام کسی کا نہیں تھا۔ جب وہ اس طرح کر رہے ہیں تو دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے میں بڑا ہوں لہٰذا میں نے برائی کا جواب برائی سے دینا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں تنہا بیٹھا ہوا ہے، اسے آ کر سلام کیا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو اپنی شکل و صورت سے یہاں کا لگتا بھی نہیں، تو یہ کیسے ہوا تیرے ساتھ؟ یہ روایت کے لفظ میرے ایکوریٹ نہیں ہیں، آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، یعنی اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس نے پھر برائیاں شروع کر دی کہ وہ جو فلانے ہیں ان کے ماننے والوں نے انہوں نے جھگڑا کیا، جو انہوں نے بری تربیت کی ہے، فلان کی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ امام خاموشی سے سنتے رہے، اصل میں انہی کو کہہ رہا تھا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا انہی کو کہہ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی باتیں کر لی تو کہتے ہیں کہ تو پردیسی لگتا ہے، تو آ میرے ساتھ، تجھے گھر لے کے چلتا ہوں، تیرے زخموں پہ مرہم رکھتا ہوں، اور تو بھوکا معلوم ہوتا ہے تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ اب یہ دعائیں دیتا ہوا ساتھ چلا ہوگا، ادھر سے کہہ رہا ہوگا تو بھی تو اتنا اچھا انسان مدینے میں رہتا ہے، اور ایک وہ بھی ہے کہ جو علی اور اس کی اولاد ہے وہ کتنے غلط لوگ۔ امام کچھ نہیں بولے، گھر میں لے کر آئے، اس کو بٹھایا، اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی، اس کو کھانا کھلایا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ امام اندر گئے اور ایک اور شخص آ کے اس کے پاس بیٹھا باہر سے، گویا وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو وہ بندہ آ کے بیٹھا تو اس نے اس سے احوال پرسی کی، تو کون ہے؟ اس نے اپنی سٹوری سنائی، اور اس سٹوری میں پھر وہ شروع ہو گیا کہ اسی شہر میں ایک اس جیسے نیک بندے بھی رہتے ہیں کہ جو نہ میری جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، اور میری اس طرح خدمت کر رہا ہے، اور اسی شہر میں علی اور اس کی اولاد بھی رہتی ہے کہ جو اتنے برے لوگ ہیں۔ اب سننے والے کو تو پتہ چل گیا کہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہی اس کو گھر لے کر آیا۔ تو ساری باتیں سننے کے بعد اس شخص نے اس برا بھلا کہنے والے سے کہا کہ تو جو برا بھلا کہہ رہا ہے میری بات سن، یہ جو شخص تجھے گھر میں لے کر آیا ہے اس کا نام حسن ابن علی ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ کیا اثر ہوا ہوگا۔ وہ جو پروپیگنڈے کے نیچے انسانیت دب گئی تھی، پروپیگنڈے کے زہر اور غلاظت کے نیچے جو دبی ہوئی انسانیت تھی، وہ اس زہر کو، اس غلاظت کو ہٹا کر باہر آ گئی۔ اب جب امام اندر سے تشریف لائے تو روایت بتاتی ہے کہ یہ شخص اٹھا اور امام کے قدموں پہ گر کے رونے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے تو آپ کے بارے میں کچھ اور بتایا گیا تھا، لیکن آپ تو اس عظمت کے مالک ہیں۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹی عقلوں والے یا اندھے ہیں۔ اندھے کی سوٹی اگر لگ بھی جائے، اندھے کی سٹک اگر لگ بھی جائے تو اندھے کو کچھ نہیں کہنا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اندھے کو نہ صرف یہ کہ کچھ کہنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی سٹک پکڑ کے صحیح راستے پہ لگانا ہوتا۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور انسانیت کے کمال پر فائز تھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں زبات اقتصاد۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہوگا، اس کے قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی استاد ڈھونڈو۔ استاد کے بغیر اچھے نمبر نہیں آئیں گے،
اور پھر فرمایا کہ استاد تو ہم نے تمہیں بہترین دے دیے ہیں، اب جو وہ سکھاتے ہیں وہ پھر سیکھو۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے لیکن آپ نمبر لگوا دینا۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پڑھ کے نمبر لیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ اوپر سے نمبر لگوانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے سسٹم میں، یہ پاکستان میں سندھ پنجاب میں لگ جاتے ہوں گے اوپر سے نمبر رابطوں سے یا پیسوں سے، اللہ کے سسٹم میں اوپر سے نمبر نہیں لگتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا ہوگا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے۔ بہرحال پروردگار وسیلے کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور دنیا کی پستیوں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی بلندیوں اور عظمتوں کی طرف توجہ کرنے کی، اور جو سب سے زیادہ بلندیوں پر پہنچے اور قرب الہی پر پہنچے ان کے پیچھے چلنے کی، ان سے سیکھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر آج کی عرائض کو تمام کرتا ہوں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی میں نے عرض کر دیا۔ صحیح مفہوم کیا ہے، اصل بلند مفہوم کیا ہے، اور ہم نے کیسے اس کو اپنی دنیا پرست سوچوں کے ساتھ لا کے فٹ کر دیا، اس سے آگے ہماری سوچ جاتی ہے۔ تبھی تو ہم اخلاقی طور پر ان بلند اخلاق کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ دیکھیں نا، جھوٹ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اخلاقی پستی، بد اخلاقی، گالیاں، بے ایمانیاں، دھوکے بازی، سب کا کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان رہتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی ہم مومن رہتے ہیں۔ بلٹ پروف مومن ختم ہی نہیں ہوتا، جو مرضی گندے کام کر لے پھر بھی مومن رہتا ہے، جو مرضی خرابیاں کر لے پھر بھی سونے مدینے والے کا امتی رہتا ہے۔ بلٹ پروف ہو گیا۔ پہلے گناہوں سے ڈرتا تھا کہ گناہ کروں گا تو کہیں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں، اب اس نے بلٹ پروف جیکٹ بنا لی، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا یہ والا ایک کام کر تیری جنت پکی، وہ والا ایک کام کر تیرے سارے گناہ معاف، تو پھر بلٹ پروف ہوگا۔ کہتے سارے جب معاف ہو جاتے ہیں تو پھر کرو ٹکا کے۔ اس طرح دین بتایا جانا اللہ کی کتاب سے ہٹ کر دور، تو اس کے نتائج پھر ہمارے معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دو جملے ذکر مصائب کے۔ میں نے عرض کیا کہ محمد و آل محمد قرب الہی کے وسیلے ہیں، لیکن ان بدبختوں کی شقاوت دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جن کو نبی وسیلے کے طور پر تعارف کروا کے جا رہا ہے دنیا سے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان وسیلوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں، ان کا احترام بھی نہ کریں، بلکہ ان کو ذبح کر دیں، اور مردوں کو قتل کرنے کے بعد اس قدر گر جائیں کہ رسول کی بیٹیوں کو، رسول کے گھرانے والیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرائیں۔ آج ایک عظیم ہستی کا ذکر کروں گا، چند جملے کہ پروردگار ان ہستیوں کی معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ اس ہستی کا نام ہے حسین کی مظلومہ بہن زینب۔ اسیروں کا قافلہ جب کربلا سے کوفہ لایا گیا، آپ تصور کریں بی بی زینب کتنی تھکی ہوئی ہوگی، کتنے دن ہو گئے ہیں، بی بی زینب سکون سے سوئی نہیں ہوں گی۔ میں اگر زیادہ نہ بھی کروں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کو 10ویں کی رات کہتے ہیں، اس کے بعد شاید ہی بی بی زینب کی آنکھ لگی ہو۔
10ਵੀं کی شب ایک دفعہ بے چینی کی حالت میں بی بی نے اپنے بھائی کو بلوایا. امام حسین تشریف لائے. بی بی زینب مضطرب ہیں، کہتی ہے بھیا حسین آپ کو اپنے اصحاب پر اعتماد ہے؟ مولا نے فرمایا ہے. بی بی فرماتی ہے میں سارا دن دیکھتی رہی ہمارے دشمنوں کے لشکر میں اضافے پر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل 10ویں محرم کو آپ کے ساتھی دشمنوں کا زیادہ بڑا لشکر دیکھ کر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. عزادارو یہ بات ایک صحابی با وفا نے سن لی. روتا ہوا دوڑتا ہوا اصحاب حسین کی طرف گیا اور کہتا ہے جلدی آؤ، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر شک ہو گیا ہے. آپ یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اضطراب کی حالت میں علی کی بیٹی بھلا سو سکی ہوگی؟ نہیں. بس ایک رات جاگتے ہوئے گزری. اگلا دن 10ویں محرم کا دن، کوئی تصور نہیں کر سکتا علی کی بیٹی نے آرام کیا ہو. اور آرام تو دور کی بات، جو ضربیں بی بی زینب کے دل پر لگی ہیں 10ویں محرم کے دن میں، کسی اور کے دل پر نہیں لگی. ایک عالم دین بڑا جملہ بیان فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے 10ویں محرم کے دن ہر شہید ایک ایک بار ذبح ہوا، لیکن بی بی زینب وہ ہستی ہے جو ہر شہید کے ساتھ ذبح ہوئی. تو کتنی تھک گئی ہوگی عاشور کے دن میں. اس کے بعد آرام کرنے کو ملا، آرام کرنے کو نہیں ملا. اس کے بعد شام غریبہ دیکھنے کو ملی. اب اور زیادہ ذمہ داری ہے زینب عالیہ کے کندھوں پر، کیونکہ بھائی شہادت سے پہلے وصیت کر کے گئے ہیں زینب اب میری امانتوں کی محافظ تو ہے. اب زینب کی آنکھ کیسے لگے؟ اب بی بی آرام کیسے کرے؟ کبھی یتیموں کو سنبھالتی ہیں، کبھی بیویوں کو دلاسا دیتی ہیں، وہ خواتین کے جو بیوہ ہو گئی ان کو دلاسا دیتی ہیں. لیکن بی بی زینب 11ویں کی رات بھی نہیں سو سکی. 11ویں کا سورج طلوع ہوا، لائنوں نے اعلان کیا کہ ان کو قیدیوں کو اسیروں کو سوار کرایا جائے، ابن زیاد کے دربار میں پیشی کے لیے لے جایا جائے گا. کتنی تھکی ہوئی علی کی بیٹی، لیکن جب یہ بات سنی ڈٹ کر سامنے کھڑی ہو گئی. فرمایا خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں. بدن تھکا ہوا ہے لیکن روح زینب اسی طرح استقامت رکھتی. اسی لیے عزادارو بی بی جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی، انداز ایسا تھا کہ اس لعین کو، وہ لعین غضبناک ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا میں نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے، میں نے ان کے حوصلے ہمتیں توڑ دی ہیں. جس بہن نے اتنے اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہو، بھلا اس میں کیا ہمت رہ گئی ہوگی؟ وہ تو آ کے میرے آگے سر جھکا دے گی. لیکن علی کی بیٹی اگرچہ ہاتھوں میں رسیاں تھی، اس وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئی کہ یہ لعین آگ بگولہ ہو کر کہنے پر مجبور ہوا، اشارہ کر کے من ہادہ المتکبرہ، یہ اتنے تکبر والی خاتون کون ہے؟ کیوں تکبر محسوس ہوا اس کو؟ اس لیے کہ بی بی کی چال میں اس کو کوئی نظر نہیں آیا کہ بی بی زینب کے حوصلے ٹوٹ گئے. شاید انتظار میں تھا رحم کی درخواست کرے گی. اس نے کچھ جملے بولے، بی بی نے اس کو جواب میں جملے بولے. غضبناک ہوا، بی بی کے قتل کا ارادہ کیا. کسی شخص نے کہا کہ یہ ایک دکھی خاتون ہے اور خاتون کو قتل کر کے تو کیا کرے گا؟ بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. یہی کوفہ تھا جہاں کی یہی زینب شہزادی تھی. آج دربار میں ایک شرابی اپنی نجس انگلی سے اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ متکبر خاتون کون ہے، تو انسان کو یاد آ جاتا ہے بی بی زینب کا غیور بابا کہ جب ضربت کے بعد
امام حسن و امام حسین سہارا دے کے گھر کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جب گھر قریب آیا تھا تو میرے مولا نے دونوں بیٹوں سے فرمایا یہ پیچھے کچھ آوازیں سن رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ کوفہ کے یتیم و مسکین ہیں جن کا آپ خیال رکھا کرتے تھے، آپ کی احوال پرسی کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے غیور مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بچوں ان سے کہو یہیں سے واپس چلے جائیں، میرا گھر نزدیک ہے، گھر میں میری زینب و ام کلثوم ہیں، انہوں نے آج تک اپنے بابا کو اس حال میں نہیں دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بابا کو یوں زخمی دیکھ کر گریے میں ان کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ علی برداشت نہیں کر سکتا کسی نامحرم کے کانوں میں اس کی بیٹیوں کی آواز پڑے۔ مولا آپ کی غیرت کو سلام، کچھ عرصہ نہیں گزرے گا یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب و ام کلثوم ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر ایک شرابی کے دربار میں لائی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے دکھائے ہوئے راستے پر معرفت کے ساتھ چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی، اپنی آئندہ نسل کی اسی کے مطابق تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار فرش عذاب پر جو مومنین مومنات اپنے دل میں کوئی حاجت، کوئی پریشانی رکھتے ہیں تو علیم بذات الصدور اور علی کل شیء قدیر ہے۔ پروردگار کربلا والوں کی مصیبتوں کے صدقے مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے وہ بہن بھائی جو سیلاب کی آزمائش اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، جلد سے جلد اس مصیبت کو ان کے لیے آسان فرما۔ پروردگار ہمیں اپنا دینی اور ایمانی اور انسانی فریضہ ادا کرتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔